نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 13، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ قد کانا تحقیق ہے، لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی، فیاتینی دو گروہوں میں، التقطا جو آمنے سامنے ہوئے، باہم ملے، اہتمام کے ساتھ آمنا سامنا کرنا۔ فیاتن ایک گروہ، تقاتلو لڑ رہا ہے، جنگ کر رہا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وَأُخْرَىٰ اور دوسرا، کافرتن کافر تھا، یرونہم وہ دیکھ رہے تھے ان کو، مثلیہم اپنے سے دو گنا، رأی دیکھنا، العینی آنکھ کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یؤید تائید کرتا ہے، بنصرہ ساتھ اپنی مدد کے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے اپنی مدد دیتا ہے۔ ان فی ذالک بے شک اس میں، لعبرۃ البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار اہل بصیرت کے لیے، اصحاب نظر کے لیے کہ وہ دیکھ کر پھر ایمان لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ قد کانا لکم آیتن تمہارے لیے تحقیق ایک نشانی ہے، فی فئتین دو گروہوں میں۔ اب اس آیت میں جنگ بدر پر تبصرہ ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہسٹری کو جاننا ضروری ہے۔ یہ ایک مسلمانوں کا گروہ تھا اور دوسرا قریش کا۔ التقطا وہ دونوں آپس میں ملے تھے بدر کے دن، بدر کے مقام پر۔ فیاتن ایک گروہ، تقاتل وہ ان کے راستے میں لڑ رہا تھا، مسلمانوں کا گروہ، دنیا کے فائدے کے لیے نہیں، دین کے لیے۔ وَأُخْرَىٰ اور دوسرا، کافرتن کافر گروہ تھا۔ یہاں مسلمتن نہیں کہا کیونکہ صرف مسلم ہونا کافی نہیں، جب تک اللہ کے لیے کام نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس لیے جنگ کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ کا نام بلند کرنے کی بجائے اپنا نام بلند کرنا شروع کر دے کہ میری شہرت ہو، تو وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہوتا، اس کی نیت میں خلل ہے، وہ قبول نہیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کو جہنم میں لا کر پھینک دیا جائے گا، جس نے بڑی بہادری کے جوہر دکھائے ہوں گے، لیکن اپنی ذات کی شہرت کے لیے، دین کی بلندی کے لیے نہیں۔ اس لیے جب دین کا کوئی کام کریں تو اپنی ذات کو پیچھے کر دیں، اور اصل چیز دین کی بڑائی، دین کی بلندی ہونی چاہیے۔ وَأُخْرَىٰ کافرتن اور دوسرا کافر گروہ تھا، یرونہم وہ دیکھ رہے تھے ان کو، یعنی کفار دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو، مثلیہم اپنے سے دو گنا۔ اس جنگ میں مشرکین جو تھے 950 تھے اور مسلمان 315۔ جنگ بدر میں تو کفار مسلمانوں کو تقریباً 2000 سمجھ رہے تھے، تو وہ دیکھ کر گھبرا گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں کے آگے ایسا پردہ ڈال دیا کہ مسلمان ان کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے۔ وہ رأی العین آنکھوں سے دیکھنا، جیسے سامنے فوج نظر آتی ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ اگر اس کا معنی یہ کیا جائے، مسلمان کافروں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، یعنی مسلمان 313 تھے تو کافر ان کو 626 نظر آ رہے تھے، حالانکہ وہ کتنے تھے؟ 950 تھے، ان کو کم نظر آ رہے تھے، یعنی مسلمانوں کو کافر کم دکھائی دے رہے تھے اور کفار کو مسلم زیادہ دکھائی دے رہے تھے۔ اس سے ایک رعب ان پہ پڑ گیا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء اور اللہ مدد کرتا ہے، تائید کرتا ہے، قوت دیتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے۔ اللہ جیسے چاہے ترقی دے، جسے چاہے بلندی عطا کرے،
ان فی ذالک بے شک اس میں لعبرتن البتہ عبرت ہے، نصیحت ہے، سبق ہے، لیول الابصار آنکھوں والوں کے لیے جو دیکھ سکے کہ اصل طاقت اللہ کی ہے، مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، تعداد کی کثرت فتح کا سبب نہیں ہوتی۔ تھوڑے لوگ بھی دین کے فائدے کے لیے ہو سکتے ہیں اگر وہ مخلص ہوں، اور ایک ہجوم بھی کسی کام کا نہیں ہے اگر وہ صحیح ایمان والے اخلاص والے نہیں۔ 70 مہاجر تھے، 260 انصار تھے جن کے پاس صرف 70 اونٹ تھے لڑنے کے لیے، 6 زرہ اور 8 تلواریں تھیں۔ اس کے برعکس مشرکین 950 تھے، 100 گھوڑے، 700 اونٹ تھے۔ اب خود سوچئے مسلمان اتنے کم، کوئی کمپیریزن ہے؟ جنگ جب ختم ہوئی نتیجہ کیا نکلا؟ 70 بندے پکڑے گئے، یعنی 70 قید ہوئے کفار کے، 70 مارے گئے اور مال غنیمت ہاتھ آیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں اس جنگ میں ایک نشانی ہے، بہت بڑا سبق ہے، عبرت ہے، لیکن ان کو نظر آئے گا جن کی آنکھیں ہوں گی۔ دین کے غلبے کے لیے مخلص لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو نظر آتا ہے، مخلص لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو بغیر کسی لالچ کے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے ہوں۔ تب تھوڑے بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، 1000 پر وہ باری ہو جاتے ہیں۔